ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات جو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھے تھے، ان میں سب سے بڑا معجزہ سینہ چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات تھے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکیں لگاتے ہیں اور ان ٹانک کے کھل جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ بچے کو اب اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی تھی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ میں 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا تو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ اس شہر ان کی ہجرت کا ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا ان کو اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی ان کو اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قلین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ اس قلین پر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قلین پر جاتے اور اس پر آپ تندرست لگتے تھے۔ آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قلین سے ہٹانا لوگ چاہتے، تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ تو وہ پھر آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو نہ بعد میں کبھی کسی کو حاصل ہو سکے۔ ناظرین، ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت ابو مطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا اور فرمایا، یہ لوگ آدمی کو دیکھ کر اس کے انداز کو بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان اس نشان سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کی نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ یہ نشان بلند نشان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس کچھ عیسائی آ گئے، ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتاب میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شاید شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، آپ کی کمر اور آپ کے پیروں دیکھ کر چلا اٹھا۔ وہ کہنے لگا، یہ نبی وہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب نے فرمایا، یہ میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اس پر وہ پادری بولا، او تب یہ وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔
اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے گا۔ عبدالمطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا تک نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین، حضرت عبدالمطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ علم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو عبدالمطلب اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی خیطہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اسلام سے پہلے جہالیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پیارے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دستے بازو بنا دے۔ میں نے جب اس بوڑھے کو یہ شعر پڑھتے سنا تو پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈنے کی تلاش میں جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی واپس آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو چکی ہے تو اس لیے پریشان ہے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبدالمطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تم پر اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جاتا۔ ناظرین، عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سعیدی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش 23 سال سے سخت قحط کا شکار تھا، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ بہت پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوگی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، بھورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھلی ہوں، بھویں اور ابرویں ملی ہوں، اور وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے وہ آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب لوگ آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں عبدالمطلب میں ملی۔ چنانچہ عبدالمطلب کے پاس جمع ہو گئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا اور انہوں نے سب شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر آپ عبدالمطلب کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے دعا کی اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہے، ہم پر جو برا وقت آ چکا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہے، اب اونٹ، کھچر، گھوڑے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور دستیاب ہوئی لیکن یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس سب قبیلے بارش سے محروم۔ سب قبیلوں کے سردار جمع ہو گئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک سردار نے کہا ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبدالمطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کرتے تو شاید اللہ رب العزت ہمیں بھی بارش عطا کر دیں۔ کہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ سارے لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبدالمطلب سے ملے، انہیں سلام کیا اور ان سے کہا اے عبدالمطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبدالمطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبدالمطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عبدالمطلب روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی اولاد اور اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبدالمطلب کے لیے کرسی بچھائی گئی، وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا،
پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے، مشکلات کو آسان کرنے والے، اے قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہے، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والی بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا کر، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ ناظرین، عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا اور عبد المطلب کی طرف آیا، اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، جاؤ، تمہیں یہاں سے آزادی ہوئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں گئے تو وہاں بارش شروع تھی۔ ناظرین، آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا، اوقاس کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے وہ جو آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اس لیے وہ ایک دم باہر نکل گیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر جاتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس کو قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب پریشان ہو گئے، کہنے لگے، میں سمجھا نہیں کہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا، ان کا لابِ دہن ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ ناظرین، پرانی مانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تفسیر بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیل تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یسم تھا، وہ سیف بن حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا، پھر وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرنے کا جوش پیدا ہوا، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے نکال دیا۔ اس طرح وہ اپنے باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو اس پر عربیوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب حبشیوں کو باہر کیا تو یمن کو بہت خوشی ہوئی اور عربیوں کو بہت خوشی ہوئی۔ عربیوں کو اس وجہ سے خوشی ہوئی تھی کہ یہ وہی حبشی تھے جنہوں نے ابرہہ کے ساتھ مل کر مکہ پر چڑھائی کی تھی، اور چاروں طرف سے عرب کے وفد سیف کو مبارکباد دینے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ اس وفد کے سربراہ عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی، اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آنے کے بارے میں اطلاع دی، اسے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا تو عبد المطلب آگے بڑھ گئے، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی تو سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشیوں کی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا۔ سیف نے یمن کا نام سن کر ہاشم کا نام سن کر کہا، تم تو ہماری بہن کے لڑکے ہو، پھر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، ان کی خاص خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا، عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا،
تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ کر دیں۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت میں مبتلا ہو گئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنے کیا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب ابو تہامہ کی وادی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک اعزاز حاصل ہوگا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی ہی خوشبختی میسر آئے، آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہمارے یہاں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر کرے گا، اور اس کے لیے ہم میں سے مدینے کے قبیلے خزرج میں سے مددگار بنائے گا، ان کے ذریعے سے مدینے کے اس قبیلے کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، ان کے ذریعے سے زمین کے تمام اہم علاقے فتح ہو جائیں گے، وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا، یعنی آگ کے پجاریوں کو بجھائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا اور خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، برائیوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین، عبد المطلب نے سیف کو دعا دی اور کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں، بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، لیکن اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا یہ تم نے ان میں سے کوئی علامات اپنے ہاں دیکھی ہیں؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمتہ بنت لہب بنت مناف سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے ہے، اس سے میرے بیٹے کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے کیا وہ واقعی اسی طرح ہے؟ اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں پر قابض نہیں ہونے دیں گے، اور میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے اس کا اپنے قبیلوں والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں نصیب ہوئی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ہونے سے پہلے موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یسر پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی طاقت کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی مدد کی جگہ ہوگی، ان کو دفن بھی یہیں کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی خطرات پیدا ہو جائیں گے، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کے سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حشبی باندیاں اور 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے، اور پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے کے بعد میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ان کی عمر تھی۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو اجون کے مقام پر ان کے دادا حسین کے پاس دفن کیا گیا ہے۔
مرنے سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے کہ نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے تھے۔ ناظرین، پھر کیسے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حالات و واقعات آئے، جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے واقعات۔